بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات وضو واجب کرنا واجب ہے، جب وقت کم ہے، جب پانی اتنا ہے، جب مثلا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، قضا ہو جائے گی نماز، جب آپ نے ایسی بیماری ہے جو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں. اگلے دن بھی ادھر مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، 5 منٹ میں آپ وضو کر سکتے ہیں، اس کے بعد نماز واجب پڑھ سکتے ہیں، مستحب نہ، واجب وضو واجب نماز. تو اس وقت باوضو ہو کر آپ واجب نماز پڑھیں اور واجب وضو کریں. مستحبات اور ان چیزوں کو چھوڑنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ اس کے لیے جس کو مسائل کا ظاہر ہے کہ تو اب یہ ہے کہ فتیمموا، پانی نہیں مل رہا، پانی مریض ہونے کا خدشہ ہے، مرض میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، پانی اتنا ہے، میں نے پینا ہے، کسی اور کو پیاس لگی ہے، حتیٰ کہ جانور ادھر اس کو پیاس لگی ہے، میرے پاس پانی ہے 1 گلاس کا، میں وضو کروں یا غسل کروں تو جانور مریض یا اس کی پیاس مر جائے گا. تو شریعت کہتی ہے پہلے جانور کو پانی پلاؤ، وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھو. یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کرتے رہیں اور وہ پیاسا مر جائے، کوئی پرندہ ہے، کوئی اور جانور ہے، حتیٰ کہ نجس العین کا بھی خیال رکھیں، اس کے لیے بھی آپ پانی کو دیں. تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، فتیمم فلم تجدوا ماء، اگر آپ نہیں پاتے، آپ کو پانی نہیں مل رہا، کوئی مریض ہے، کوئی پانی دور ہے، نہیں خرید سکتے، کوئی بیماری مثلا ہے یا کوئی اور کوئی خدشہ ہے، پانی نجس ہے، پانی مباح نہیں، حتیٰ کہ پانی ہے لیکن پانی یہ پتہ نہیں کس کا ہے، کسی نے پینا ہے اور یار خیر میں وضو کر لیتا ہوں، یہ پانی ٹھیک نہیں ہے. کسی کی اجازت ہو، مباح پانی ہو، غصبی پانی سے وضو، غصبی پانی ہو تو پھر میں کیا کروں، میں نے تو نماز پڑھنی ہے. اول وقت میں فرمایا تیمم کرو، پانی نجس ہے پھر بھی تیمم کرو، پانی مضاف ہے پھر بھی تیمم کرو، پانی دور ہے پھر بھی تیمم کرو، مریض ہے پھر بھی تیمم، کسی کو پیاس ہے، آپ کو پیاس ہے، بچے کو، جوان کو، ہاں جی، تو پھر بھی آپ فتیمموا، تیمم کرو. کس سے؟ سعیدن، مٹی سے. سعید مثلا ہے کہ مٹی ہے، ریت ہے، ڈھیلے ہیں، اس سے تیمم کرو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ طیباً، وہ مٹی کیا ہے، پاک ہو، مٹی مباح بھی ہو، مٹی پاک بھی ہو، مٹی کے سارا ہو، نجس نہ ہو. طیب پاک مٹی سے کیا ہے، آپ تیمم کریں. کس طرح تیمم کریں، فمسحوا، مس کریں، کس کو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو. یہ جب آپ نے مٹی سے تیمم کرنا ہے، فمسحوا بوجوہکم، پہلے نیت کرنی ہے کہ میں غسل اور وضو کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کسی جگہ پر ہے مٹی رکھ کر، ریت ہے، ڈھیلے ہیں، کوئی بھی ہے، تو دونوں ہاتھ اوپر مارنے ہیں مٹی کے اوپر رکھ کر. یہ سفر میں ہوتے ہیں جو نمازی، وہ مٹی ساتھ رکھتے ہیں. یہ کہیں گرد و غبار ہے، مٹی پاک ہو، مباح ہو، اپنی ہو، اس پر یہ پتھر پہ بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ جو ہے کے بدلے میں ہے نہ، کھلے ہاتھ میں ملا کر نہیں، پتھر بھی ٹھیک ہے، چونے کا پتھر ہے، ویسے پتھر ہے، ڈھیلے ہیں، ریت ہے، بجری وہ چھوٹی جو ہوتی ہے، ہاں جی، یہ مصنوعی نہ ہو پتھر وغیرہ یا دوسرے. یہ ایک پتھر دوسرا ہے جو ٹائل جو ہے وہ مصنوعی ہے، اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اول ہے کہ مٹی ہو، بہتر یہ، اس پر دونوں ہاتھ ملا کر اس طرح یہ ملا کر، اگر مٹی زیادہ ہے تو جھاڑ کر یہ آپ کو یہ اتار، یہاں سے یہ دونوں ہاتھ ملا کر یہ یہ، اور پھر یہاں سے وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں بھی
ایک دفعہ کافی ہے، لیکن بہتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب غسل کے بدلے میں کرنا ہے تو آپ دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں پر لگا یہ، اگر نہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کافی ہے یہ۔ اب اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کسی وضو کی غسل کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فَامْسَحُوا مس کرنا، ایک فَامْسَحُوا ایک ہوتا ہے مس کرنا ادھر، ایک ہوتا ہے فَامْسَحُوا یعنی اوپر رکھ کر کھینچنا، فَامْسَحُوا یہ آپ نے دونوں ہاتھ مارے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ فَامْسَح یہ ہے، یہ فَامْسَح یہ وجہ آ گئی، بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اسی مٹی سے آپ ہاتھوں کو بھی، ایدی سے یہاں گھٹنے مراد ہے، نہ کوہنیوں تک، نہ شولڈر وہ کندھے تک، یہاں سے یہاں تک۔ پہلے کیا ہے؟ دائیں کا جیسے وضو کرتے، پھر کیا ہے؟ بائیں کا، یہ گھٹنے، یہ ہو گیا ایدی، یہ ہے غسل، اور یہ ہے غسل کے بدلے میں تیمم، اور وضو اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ اس میں کافی سارے مسائل ہیں۔